جس کے پاس علم ہو اور طاقت ہو، یہ سن لیں بچے اچھی طرح. اور یہ مرتبہ قرآن نے بتایا ہے، یہ ہمارا گڑھا ہوا نہیں ہے، یہ قرآن پاک نے بتایا. قرآن میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کا جو زمانہ تھا اس وقت میں ایک شخص جو کافر تھا اور دشمن خدا تھا وہ بادشاہ تھا، اس کا نام تھا جالوت. قرآن میں اس کا ذکر ہے، نام بھی ہے اس کا نام تھا جالوت. تو قوم اس زمانے کے نبی کے پاس آئی اور کہا کہ وہ کافر ہے اور بہت پریشان کرتا ہے، آپ خدا سے کہیے کہ وہ کسی کو ہمارے واسطے بادشاہ بنا دے، لیڈر بنا دے، تاکہ ہم اس کے سہارے اس کا مقابلہ کریں اور اس کو دیر کریں. تو پیغمبر نے دعا کی. یہ پورا قصہ قرآن پاک ہے. پیغمبر نے دعا کی. جب پیغمبر نے دعا کی تو ان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ اپنی امت والوں سے کہہ دو جو تمہارے پاس آئے تھے کہ ہم نے طالوت کو ان کا بادشاہ بنایا ہے. یہ قرآن پاک ہے. ہم نے طالوت کو ان کا بادشاہ بنایا. طالوت صاحب جو تھے وہ ایک غریب آدمی تھے اور ان کی حیثیت زیادہ مالی نہیں تھی. تو جب قوم والوں نے سنا کہ اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے تو ان کا وہ کیسے بادشاہ ہو سکتے ہیں؟ وہ تو غریب آدمی ہے، ان سے بادشاہ سے کیا تعلق؟ اس لیے کہ قوم کے مالدار جو تھے وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ ہم میں سے کسی کو ملے گی، اور وہاں ایک غریب آدمی کو مل گئی. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نبی کہنے لگے بھائی میں خدا سے پوچھو یہ کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں پھر مناجات کی اور کہا کہ معبود کو ہمارے کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو غریب آدمی ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا جو لفظ قرآن میں ہے، میں ایگزیکٹ وہی ورڈنگ آپ کو قرآن کی سنائی دے رہا ہوں کہ بس تن علم والجسم. طالوت اس لیے بادشاہ بنا ہے کہ ہم نے اس کو علم میں زیادتی دی ہے اور جسم میں زیادتی دی ہے. جسم میں زیادتی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب 6 فٹ کے ہیں وہ 12 فٹ کا ہے. جسم میں زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ وہ طاقتور زیادہ ہے. کیا 2 صفتیں ہیں اس میں؟ یہ عالم ہے